دیکھیے الحمدللہ جمعیت علماء ہند بھی پورے ملک میں ملک کے ملی مسائل پر ہمیشہ آواز اٹھاتی رہی ہے۔ اسی طریقے پر صوبہ کرناٹک بھی ملی مسائل ہوں، ملکی مسائل ہوں، جمعیت علماء ہند صوبہ کرناٹک بھی ہمیشہ آگے رہی ہے۔ آج جو اضلاع کی کارگزاری ہمارے سامنے آئی ہے گزشتہ ٹرم کی 2018 سے لے کر کے آج تک کی، تو تمام یونٹوں نے ملا کر کے جو ریلیف میں اور ضرورت مندوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، لاک ڈاؤن میں، مستحقین میں، ائمہ خطبہ میں جو رقومات خرچ کی ہیں پورے کرناٹک کے تمام اضلاع سے، وہ 11 کروڑ 86 لاکھ روپئے خرچ ہوئی ہے۔ اور آج چونکہ ہمارے صوبہ کرناٹک میں بیلگام ضلع، گوکاک وغیرہ کوکن کے اس میں سیلاب میں متاثر تھے، اس سے پہلے بھی متاثر تھے، تو وہاں کافی نقصانات تھے بیلگام میں، اور بیلگام نے بہت اچھا کام اپنے ضلع میں کیا ہے۔ تو آج صوبہ کرناٹک نے بیلگام ضلع کو 25 لاکھ کا تعاون کیا ہے۔ کرناٹک نے اپنے ضلع بیلگام کو 25 لاکھ کا تعاون کیا، بذریعہ چیک ان کے حوالے کیا۔ اسی طریقے پر ہمارا مرکز جمعیت علماء ہند جو کوکن میں ریلیف کا کام کر رہا ہے، تو کرناٹک کے تمام اضلاع کی طرف سے ہم 17.5 لاکھ روپئے ابھی حضرت ناظم عمومی، ناظم اعلیٰ، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند کے حوالے انشاءاللہ کریں گے۔ تو آنے والے ٹرم میں بھی اپنے تمام یونٹوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ گزشتہ سے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو ہے تعلیم، جو عصری تعلیم ہے، اس تعلیم میں مسلمانوں کی نمائندگی بڑھانے اور بڑھتی ہوئی نمائندگی کو اسلام کا دامن تھامے رہنے پر ہم لوگوں کو فوکس کرنا ہے، اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ارتداد کے جو حالات واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ تعلیمی میدان میں مسلمانوں کی پیش رفت تو ہوئی ہے، لیکن مذہب اسلام کا دامن کہیں نہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے۔ تو مذہب اسلام کے دامن کی مضبوطی کے ساتھ ہمیں امت مسلمہ کو عصری تعلیم کے میدان میں آگے اور قوت کے ساتھ لانے کی ضرورت ہے۔ تو عصری تعلیم کی آپ نے بات کہی، تو کوئی تعلیمی ادارہ قائم ہوگا، کوئی نظام بنے گا یہاں پر؟ جی، آپ کی اس میعاد میں نہیں؟ ابھی تو جو ہمارے تعلیمی ادارے قائم ہیں، ان اداروں میں اپنی نسل کو وہاں تک پہنچانے کی محنت کریں، یہ بنیادی محنت ہے۔ انشاءاللہ اگر وہ مقدر ہوگا تو وہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ وہ ہمارے دینی مدارس میں اسکولوں کے نظام اور عصری تعلیم کے نظام کے قیام کے لیے جمعیت علماء ہند نے جمعیت اوپن اسکول کا ایک نظام بنایا ہے، جس کو ہم دینی مدارس میں قائم کریں گے۔ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء بھی عصری علوم حاصل کرنے اور اس کی جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ حاصل کرنے کی قابلیت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اس کے لیے کوشش شروع ہو گئی ہے مولانا؟ جی، جمعیت اوپن اسکول باقاعدہ قائم ہو چکا ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کے مراحل سے گزر رہے تھے، ورنہ یہ بہت پہلے جو ہے ہمارے دینی مدارس میں یہ نظام یہاں شروع ہو چکا ہوتا۔ اب ادھر مدارس شروع ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے یہ نظام شروع ہوگا۔ تو آج کے جو حالات ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں مولانا؟ کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلی مرتبہ ڈی جے ہڑی کے جو فسادات تھے، بڑی تعداد میں خاندان متاثر ہوئے، اب بھی جو ہے پریشانیوں کا سامنا ہے۔ دیکھیے، حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ وہ تو ایک بہت ہی تکلیف دہ حادثہ تھا، مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا گیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے نوجوانوں کو جذبات میں قدم آگے بڑھانے سے روکنا ہوگا۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنی ہوگی کہ وہ اپنے بڑوں کی سرپرستی میں، ان کی ہدایت میں چلنے کے وہ قابل بنے۔ رہی بات جو حادثہ پیش آیا، اس میں جو گرفتاریاں ہوئی، ان کی رہائی کے سلسلے میں مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر جمعیت علماء برابر کھڑی ہے، اور تقریباً رہائی بھی ہوئی ہے۔
اور اس میں جو ہے فیسوں کی ادائیگی میں بھی جمعیت علماء معاون بنی ہے. تو الحمدللہ کیسز بھی ضمانت پر آئے ہیں تو کیس بھی ختم ہوگا انشاءاللہ. نوجوانوں کی تربیت کے لیے کوئی پروگرام؟ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شریعت نے ایک نظام بنا رکھا ہے قدرتی اور غیبی نظام، وہ ہے جمعہ کا میدان. اور جمعے کے میدان میں اگر 12:30 پر اگر سارے مسلمان اپنی اپنی مسجدوں میں اکٹھا ہو جائیں، یہ جماعت کھڑی ہونے کے موقع پر آنے اور سلام پھیرتے ہی بھاگنے کا جو نظام ہے، وہ نظام ختم کر کے اگر اذان سے مسجد میں جمع ہونے کا نظام بنے اور خطبہ حضرات حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خطبات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نوجوانوں کی ذہنی تربیت کرے اور ان کے فکر کو صحیح رخ دیں، تو یہ بنا بنایا نظام ہے. الگ سے کوئی نظام قائم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. جو نظام شریعت نے بنا دیا ہے اس نظام کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں ایک سوال مولانا سیاسی موضوع کے تعلق سے کہ آج کل جو طالبان کے سلسلے میں جو بحث ہو رہی ہے، تو اس موقع پر ایک کیا بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وہ ایک الگ ملک ہے، الگ ملک کا جو مسئلہ ہے وہ ملک جانے. باقی اس کے سلسلے میں ہمارا اپنا ملک بھارت جو نظریہ قائم کرے گا، جو اسٹینڈ بنائے گا، ملک کا مسلمان اپنے ملک کی پالیسی کے ساتھ ہے. ہمارا ملک بھارت اپنی پالیسی واضح کرے، ہم تو ان کے ساتھ ہیں. جو پالیسی وہ بنائے گا ہم ان کے ساتھ میں ہیں. باقی وہ ایک الگ ملک ہے. ہم اس ملک کے بارے میں کیوں بات کریں؟ اپنے ملک میں اتنے مسائل ہیں، ہم ان مسائل اور ان مدوں پر بات کرنے اور اس کے حل کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس موضوع کے آڑ میں فرقہ پرستی اور نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہمیں حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سوال کرنے والا کس مقصد سے سوال کر رہا ہے. ایشو جب اٹھتا ہے تو اس ایشو کو سمجھ کر اسے حل کرنے کی ضرورت ہے. جذبات کی رو میں بہہ کر مسائل کو حل کرنا چاہیں گے تو پوری ملت کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنے کا کام کریں گے. لائق ہے ملکی سطح کے ہوں یا صوبائی سطح کے، عوام تک صحیح صورتحال پہنچانے کا اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کر رہی ہے، یوٹیوبرز کر رہے ہیں. وہ اپنی جانفشانی اور محنت سے حقائق کو حاصل کرتے ہیں اور عوام تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. ورنہ جو ہے نیشنل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ چپی سادے ہوئے ہیں. اصل مسائل کو چھپا کر غیر ضروری مسائل میں الجھنے اور لوگوں کو الجھانے کا کام کر رہا ہے. تو میں سوشل میڈیا کو اور آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو زمینی حقائق لوگوں تک پیش کرنے کا آپ کام کر رہے ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.